زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بھی پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں نے سورہ فجر کی چند آیات کریمہ کی تفسیر بیان کی، جن میں اللہ عز و جل نے قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قوم عاد کون سی قوم تھی، کیوں ہلاک کی گئی، کس انداز سے ہلاک کی گئی، اس حوالے سے آپ نے پچھلے ہفتے سماعت فرمایا، اور اللہ نے فرمایا: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد ارم کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کہ جن کے مثل دنیا کے کسی بھی شہر میں پیدا نہ کیے گئے تھے، اور جو ستونوں کی طرح لمبے لمبے تھے۔ اے کفار مکہ، اگر تم میرے محبوب کا کلمہ نہ پڑھو گے تو تمہیں بھی اسی طرح کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان آیت کریمہ کے ذریعے اللہ عز و جل نے کفار مکہ کو، دشمنان دین کو تنبیہ فرمائی تھی۔ یہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ کفار مکہ نے حضور کی شان میں بڑی گستاخیاں کی تھیں، مگر اللہ نے پتھر نہیں برسائے، کوئی زلزلہ نہیں آیا، کسی طوفان کے ذریعے اللہ نے ان کو ہلاک نہیں فرمایا، ان کو مہلت دی گئی، اور بعد میں فتح مکہ کے بعد ان دشمنان دین میں سے بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ بدترین گستاخیوں کے باوجود وہ قہر الہی سے بچ گئے، اللہ کے عذاب سے بچ گئے، تو اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ حضور رحمت عالم، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے حق میں دعائیں فرماتے رہتے تھے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے،
اور دوسری یہ کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ کی شان نہیں ہے کہ آپ اپنی امت میں موجود ہوں اور آپ کی امت کو ہلاک کر دیا جائے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ تو گویا کہ حضور کا وجود مسعود امان ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے قومیں ہلاک کی گئیں، قرآن مقدس میں جا بجا تذکرے موجود ہیں، تاریخ نے ان کو کتابوں میں محفوظ کیا ہے، اور ایسے ہلاک کی گئیں کہ پوری پوری بستیاں الٹ دی گئیں، پورے پورے قبیلے ختم کر دیے گئے، کسی کو پتھر برسا کر مارا گیا، کسی کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، کسی کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا، نیست و نابود کر دی گئیں۔ مگر یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اب ایسے عذاب آسمان سے نازل نہیں ہوتے۔ ہمارے امام نے بہت پیاری بات اس مقام پر فرمائی ہے اس زمانے کے گستاخوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کتابوں میں آقائے دو عالم کی گستاخیاں کی تھیں اور مر کر مٹی میں مل کر جہنم رسید ہو گئے۔ یہ فرمایا نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، نجدی یعنی اے گستاخ رسول، نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، کیونکہ اس عالم میں کافروں پر بھی رسول اللہ کی رحمت ہے اور مرتدین جو مرتد ہو گئے ان پر بھی رسول اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ عذاب الہی سے محفوظ۔ اسی کو آپ سیٹ کر لیں کہیں اور، مثلا وسیم رضوی پر سیٹ کریں، جتیندر تیاگی کے اوپر، تیاگی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ سوامی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ یہ بدترین گستاخان رسول ہیں، اگر بچے ہیں تو حضور کے صدقے میں بچیں، ورنہ نہ جانے کب کے ہلاک و تباہ و برباد کر دیے جاتے۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ہماری عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے جا بجا گزشتہ قوموں کے واقعات کا ذکر فرمایا، ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر ریپیٹ کیا، مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے، مختلف آیت کریمہ کے ذریعے ان کے ہلاکت خیزیوں کو بیان کیا کہ کس طریقے سے ان کو ہلاک کیا گیا، تباہ و برباد کیا گیا۔ آج بھی عذاب آتا ہے مگر اس انداز سے نہیں آتا، دوسرے انداز سے آتا ہے۔ وہ کس انداز سے آئے گا ابھی میں انشاءاللہ آگے واضح کروں گا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد فوراً اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور کیا تم نے سمود کو نہ دیکھا کہ اللہ نے سمود کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، کہ کون سمود؟ جو لوگ وادیوں میں پتھروں کو تراش کر کے اپنے مکانات بنایا کرتے تھے۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی بڑی خطرناک قوم تھی۔ یہ قوم عاد کی طرح لمبے تگڑے تو نہیں تھے مگر بہت مضبوط جسم رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں تاریخ کے اندر موجود ہے، اور سورہ ہود، سورہ اعراف، سورہ صافات، سورہ شمس، سورہ قمر، سورہ شعراء، سورہ نمل، 8 سورتیں ایسی قرآن مقدس میں ہیں جن میں اللہ عز و جل نے قوم سمود کے بارے میں پوری وضاحت فرمائی ہے۔ یہ کون تھے، کیسے ہلاک ہوئے، ان کے نبی کون تھے، کیا کیا گفتگو ہوئی، اور نبی نے کیسے دعوت دی، انہوں نے کیسے شرارت کی، اور پھر کیسے ان کو ہلاک کیا گیا۔ 8 مقام پر اللہ نے تفصیل سے ان کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے۔ اور جب مصر کے سائنٹسٹ عرب کی سرزمین میں تحقیق کر رہے تھے تو ان کو باقاعدہ پورا ایریا ملا جہاں پر قوم سمود آباد تھی جن کو ہلاک کیا گیا تھا۔ باقاعدہ انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد یہ واضح کیا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر قوم سمود رہتی تھی اور ان کو ہلاک کیا گیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے مکانات بنائے تھے انہوں نے، پورے پورے پہاڑوں کو کھوکھلا کر دیا تھا، اور اندر باقاعدہ روم بنائے تھے، ہاؤس بنائے تھے، مورتیاں بنائی تھیں، اتنے طاقتور مضبوط مکانات تعمیر کیا کرتے تھے۔ یہ ہے قوم سمود۔ قوم سمود کو بھی ہلاک کیا گیا۔ قوم سمود کے بارے میں اللہ عز و جل نے سورہ ہود ہی میں ارشاد فرمایا قوم عاد کے بعد وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود میں انہی کے ہم قبیلہ ایک پیغمبر بھیجا جن کا نام صالح تھا۔
حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام یہ قوم سمود کے پیغمبر تھے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, ان بتوں کو مت پوجو, ان بتوں کے سامنے سجدے مت کرو. یہ پوری گفتگو قرآن مقدس کے اندر موجود ہے. قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح سرکش تھی. انہوں نے کہا اے صالح بڑے آپ نیک بنتے ہیں, ذرا دیکھیے ہمارے کتنے لہلہاتے باغ ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس درہم و دینار ہیں, ہم مالدار ہیں, ہمارے پاس کھیتیاں ہیں, عمدہ قسم کے میوے, عمدہ قسم کے پھل اگتے ہیں. اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے, اور تم اللہ کا پیغمبر خود کو کہتے ہو, تم سے اچھے تو ہم ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں, پیارے ہیں, پسندیدہ ہیں. ہم تمہیں نہیں مانتے کہ تم کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اپنی حالت دیکھو, اپنے لباس دیکھو, اپنی شکل دیکھو. انہوں نے طرح طرح کی گستاخی کیوں کہا. تمہاری حالت اور میری حالت, ان دونوں حالتوں سے واضح ہوتا ہے کہ تم سے زیادہ محبوب ہم اللہ عز و جل کے ہیں, تم نہیں محبوب ہو, تم کو اللہ نے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا. شدید ترین گستاخیاں کی. آپ نے ان کو سمجھانے کی بارہا کوشش کی مگر وہ نہیں مانے. ایک مرتبہ آپ ان کی پوری جماعت میں تشریف لے گئے, بیٹھے ہوئے تھے. پھر آپ نے کہا کہ شرارت چھوڑ دو, جب اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے مضبوط مکانات تم کو بچا نہ سکیں گے. تمہاری دولت, تمہارا غرور, تمہاری طاقت, تمہاری قوت سب خاک میں مل جائے گی جب اللہ کا عذاب آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ لا اللہ کا عذاب کہاں ہے, اللہ کا عذاب جس عذاب کے آپ بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں. اگر آپ پیغمبر ہیں کوئی معجزہ دکھائیے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو. انہوں نے فرمایا کہ یہ بڑا جو پہاڑ ہمارے سامنے ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی پہاڑ سے اس وقت یہ پہاڑ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی باہر آئے. جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ پہاڑ پھٹے, اونٹنی باہر آئے. اونٹنی بھی عجیب و غریب ہو, 10 ماہ کی گابھن اونٹنی ہو. اگر آپ ایسا معجزہ دکھا دیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے وعدہ کیا, ان سے وعدہ لیا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر ہم نے یہ معجزہ دکھا دیا تو تم اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ گے, ایمان لے آؤ گے, مجھے اللہ کا پیغمبر مان لو گے. ان سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اے صالح ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کر دکھایا تو ہم سب آپ کو اللہ کا پیغمبر مانیں گے, نبی مان لیں گے, گستاخیاں چھوڑ دیں گے, اور جو آپ کہتے ہیں ہم سب تسلیم کر لیں گے. اب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا, نماز پڑھی, سجدہ بندگی پیش کیا, اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی کہ اللہ یہ میری قوم مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ میں اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو نکال دوں, اے اللہ تو اس کے مطالبے کو پورا فرما دے. حضرت صالح نے دعا فرمائی. وہ جو سامنے پہاڑ تھا وہ پہاڑ پھٹتا ہے, اور ایک عجیب و غریب اونٹنی, موٹی تگڑی, لحیم و شہیم, جو قدرت کی نشانی بن کر پہاڑ سے باہر آتی ہے. 10 ماہ کی گامبھیر اونٹنی, اور ان کافروں کے سامنے اس اونٹنی نے باقاعدہ بچہ بھی دیا. اسی کو قرآن مقدس میں ناقۃ اللہ کہا گیا. ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, یعنی وہ اونٹنی جو اللہ کی قدرت کی نشانی, اللہ کی توحید کی دلیل. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا. حضرت صالح کی عظمت کا اعتراف کر لینا چاہیے تھا, اپنی کفر و شرک سے باز آ جانا چاہیے تھا. حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں میں گر کے ان کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا. مگر ہوا یہ کہ جب انہوں نے معجزہ دیکھ لیا تو کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, مگر باقی لوگ ہر دھرم پر اڑے رہے اور کہا اے صالح ہم تم کو اللہ کا پیغمبر تسلیم نہیں کر سکتے. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم معجزہ دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھ لو گے, اب تم مکر گئے تو سنو, یہ اللہ کا ناقہ ہے. ناقہ تم پر اس کا حق یہ ہے کہ تمہاری باری مقرر ہوگی, اس کی باری مقرر ہوگی. ایک دن کنویں سے تم سب پانی بھر کے پینا, اور جس دن اس کی باری ہوگی تو کوئی بھی کنویں سے پانی نہیں لے سکے گا. وہ اونٹنی ایسی عظیم الشان تھی کہ جب اس کی باری آتی تو اپنے بچے کے ساتھ نہایت شاندار طریقے سے آتی, اور جتنے بھی جانور ہوتے اس کا راستہ چھوڑ دیتے, کنارے کھڑے ہو جاتے. جس طریقے سے کوئی بادشاہ آتا ہے اور رعایا ہٹ جاتی ہے, اس انداز سے وہ جانور ہٹ جاتے تھے. وہ اونٹنی آتی تھی, کنویں کا پورا پانی پی جاتی تھی اور پانی ختم ہو جاتا تھا.
وہ کنواں جس کو پوری بستی پیتا تھا، وہ اونٹنی تنے تنا پورا پانی پی جاتی تھی. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، ان کو سمجھنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد وہ اتنا دودھ دیتی کہ پورے گاؤں والے، پوری بستی والے اس کے دودھ سے سیراب ہوتے، تب بھی اس کا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا، اتنا وہ دودھ دیتی تھی. تو اب اس میں کئی چیزیں تھیں. ایک تو پہاڑ سے نکلی، پھر نکلتے ہی بچہ دیا، پھر سارے جانور اس کی تعظیم کرتے تھے، پھر وہ اپنی باری میں پورا پانی پی جاتی تھی. پانی پینے کے بعد اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے قبیلوں سے سیراب ہو جاتے تھے، اور اس کی باری میں کوئی بھی جانور کنویں کے پاس آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. یہ ساری نشانیاں تھیں قدرت کی اس اونٹنی کے اندر. مگر جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، جو ہر دھرمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر حق چیزوں کو دیکھ کر بھی وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. یہاں معاملہ یہی ہوا. کچھ دنوں تک انہوں نے برداشت کیا، حالانکہ وہ دیکھتے رہے اس اونٹنی کی عظمت و شان کو، دودھ بھی پیتے رہے، مگر ان کو یہ جسنا نہیں تھا کہ پورا پانی یہ اونٹنی پی جاتی تھی، ہم لوگ ایک دن پانی نہیں مل پاتا تھا، حالانکہ پیاسے نہیں رہتے تھے. تو ان بدبختوں میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا صدوق نامی خاتون. خوبصورت تھی مگر نہایت بدکار، فاحشہ، زانیہ خاتون تھی. اس نے اپنی قوم کے 2 لوگوں کو تیار کیا، ایک قیدار بن سالف کو تیار کیا اور مصدع نامی شخص کو تیار کیا. 2 لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ اس اونٹنی سے نجات دینا ہے پوری قوم کو. اگر تم دونوں نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا، تو میں خود کو بھی تمہارے حوالے کر دوں گی، میرے ساتھ جو چاہے نہ کرنا، اور اپنے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی تمہارے حوالے کر دوں گی. زنا کی دعوت دی. وہ دونوں تیار ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس اونٹنی سے اپنی قوم کو نجات دیں گے. اس کے بعد 7 لوگ اور تیار ہوئے. یہ پورے 9 لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ نمل کے اندر آیا یہ قوم کے ایسے بدبخت انسان تھے کہ سب سے زیادہ فساد مچانے والے، اور ان میں نیکی کرنے کا سرے سے کوئی مادہ ہی موجود نہیں تھا. یہ 9 لوگ تیار ہوئے کہ اونٹنی کو مارنا بھی ہے. اونٹنی کو مارنے کے بعد رات ہی میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کرنا ہے، ان کو بھی قتل کرنا، ان کی بیوی کو بھی، ان کے خاندان والوں کو رات میں سب کو ختم کر دیں گے، اور صبح ہم کہہ دیں گے ہم کو کچھ پتہ نہیں کیا ہوا تھا. یہ پوری تدبیر بنائی انہوں نے. قرآن مقدس کے اندر آیا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ حضرت صالح کی قوم نے مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر کی، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری خفیہ تدبیر کیا ہے، کہ ان کے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں. اب آپ سنیں، ان بدبختوں نے حضرت صالح السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، شہید کر دیا، اور اس کے بچے کو بھی ذبح کرنا چاہا، مگر وہ بچہ وہاں سے بھاگا، اور جس پہاڑ سے اس کی ماں نکلی تھی اسی پہاڑ کے اندر وہ داخل ہو گیا، اس کی جان بچ گئی. اس کے بعد یہ بدبخت اٹھے کہ چلو اس کو تو مار دیا ہے اور قوم کو اس سے نجات مل گئی، اب چلتے ہیں صالح علیہ السلام کے پاس، ان کو مار دیتے ہیں، اور صبح کہہ دیں گے ہم کو پتہ نہیں ساری کاروائی کس نے کی تھی. رات کے اندھیرے میں وہ چلے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی جانب کہ جا کے ان کو ہلاک کر دیں، قتل کر دیں. تو اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے اور یہ 9 کے 9 لوگ وہیں کے وہیں ڈھیر ہو گئے. ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اور صبح کا وقت ہوا، حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا، مار دیا گیا ہے. آپ کو شدید ترین رنج و غم لاحق ہوا، اور آپ نے قوم سمود کو جمع کرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ تم بدبختوں نے کہا تھا کہ معجزہ دکھائیے ہم ایمان لے آئیں گے، ہم نے معجزہ دکھایا تب بھی تم ایمان نہ لائے، اور ہم نے تم سے کہا تھا کہ اونٹنی کو بری نیت سے چھونے کی بھی کوشش نہ کرنا، ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب علیم، اور اس کو تم بری نیت سے چھونا بھی نہیں ورنہ تم کو دردناک عذاب آئے گا. اب تم نے چھونے کی کیا بات، تم نے تو اس کو شہید کر دیا ہے، اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا. اس کے بعد قوم نے کہا کیسے عذاب آئے گا، بتائیں ہم کو کیسے عذاب آئے گا، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی. تو آپ نے باقاعدہ نشانیاں بتائیں، کہا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، آج سے چوتھے دن تم سب کے سب تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، اور کل صبح جب اٹھو گے تو تم سب کے چہرے پیلے ہو جائیں گے، پرسوں صبح جب اٹھو گے تو تم سب کے چہرے لال ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب تیسرے دن اٹھو گے تو تم سب کے چہرے کوئلے کی طرح کالے ہو جائیں گے، پھر اگلے دن تم پر عذاب الہی نازل ہو جائے گا. قرآن مقدس کے اندر سورہ حاقہ کے اندر فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اور سمود کو ہلاک کیا گیا ہے طاغیہ کے ذریعے، یعنی ایسے زلزلے کے ذریعے
جس کی چیخ و پکار ناقابل برداشت تھی، اس ناقابل برداشت آواز والے زلزلے کے ذریعے سے قوم سمود کو ہلاک و برباد کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ تیار نہ ہوئے توبہ کرنے پر۔ اگلا دن ہوا، انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ سب کے چہرے پیلے ہو گئے ہیں، تب بھی توبہ کی توفیق نہ ملی۔ اپنے کام کاج میں لگے رہے کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں جیسا صالح کہہ رہے ہیں۔ اگلے دن پھر ان کے چہرے جب لال ہوئے تب تھوڑا سا خوف ان کے اندر آیا کہ یہ تو جیسے انہوں نے کہا تو ویسے ہی ہو رہا ہے، اور ہم سب کے چہرے سرخ ہو چکے ہیں، لال ہو چکے ہیں، مگر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق نہیں دی، نہ ان کے دل میں توبہ کا کوئی خیال پیدا ہوا۔ اور تیسرے دن جب صبح سو کر بیدار ہوئے تو ان کے چہرے کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے تھے، کالے ہو چکے تھے، اور ایسے سیاہ ہو چکے تھے کہ بالکل کالے کی طرح کوئلے ہو چکے تھے۔ اور انہوں نے پھر اس کے بعد خوشبو لگائی۔ باقاعدہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے اور تباہی بربادی آنے والی ہے، اب ہم کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا، تو بجائے اس کے کہ اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں آتے، توبہ کرتے، روتے، استغفار کرتے، مگر انہوں نے توبہ نہ کی، نہ روئے، نہ استغفار کیا، بلکہ خوشبو لگائی، اچھے لباس پہنے کہ اب ہم تیار ہیں اللہ کے عذاب کا استقبال کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا، ایک چنگھاڑ آئی، ایک زلزلہ آیا جس کی چیخ ناقابل برداشت تھی۔ اس چیخ کے ذریعے سے ایک ہی لمحے میں پوری قوم سمود ہلاک و برباد ہو گئی، اور زمین کو اس طریقے سے ہموار کر دیا گیا گویا کہ کبھی زمین پر ان کا کوئی سرے سے وجود ہوا ہی نہیں تھا۔ اس طریقے سے قوم سمود کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا۔ ایک شخص زندہ بچا، ابو رغال نام کا ایک شخص تھا جو اس وقت حرم شریف کے اندر موجود تھا، مکہ المکرمہ کے اندر۔ اور یہ جو پورا واقعہ ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، جب قوم سمود قوم عاد کے بعد وہاں آباد ہوئی تھی۔ ابو رغال حرم شریف کے اندر موجود تھا، ادھر پوری قوم ہلاک ہو گئی، یہ ہلاک ہونے سے بچا۔ جب یہ حرم سے باہر نکلا تو ایک زوردار چیخ آئی، اور اس چیخ کے ذریعے سے طائف کے راستے میں یہ ابو رغال بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ آس پاس کے لوگوں نے اس کو وہیں دفنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ آقا دو عالم نور مجسم کی معیت میں طائف کے لیے نکلے، راستے میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ قبر ہے، یہ ابو رغال نامی شخص کی قبر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ابو رغال کون تھا؟ تو آپ نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ قوم سمود کو جب اللہ نے ہلاک فرمایا تھا تو یہ ابو رغال حرم شریف کے اندر موجود تھا، جب یہ حرم سے باہر آیا تو اس مقام پر اس کو ہلاک و برباد کیا گیا، یہی اس کی قبر بنائی گئی ہے۔ یہ دیکھیے حضور کے علم غیب کہ صدیوں پرانی بات، حضور قبر کو دیکھ کر ارشاد فرمانے کہ اس کے اندر ابو رغال دفنایا گیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جس وقت اس کو یہاں دفنایا گیا تھا اس کے پاس سونے کی چھڑی موجود تھی، تم لوگ چاہو تو قبر کھود کر سونے کی چھڑی نکال سکتے ہو۔ صحابہ نے قبر کھودی تو اس قبر کے اندر ایک خوبصورت سونے کی چھڑی نکلی تھی جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اس طریقے سے ابو رغال بھی ہلاک کیا گیا، قوم سمود بھی ہلاک کی گئی۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ان تمام قوموں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے نبیوں کی شان میں گستاخی کی تھی اور ایمان لانے سے انکار کیا تھا، شرارتیں کی تھی، اعمال بھی خراب تھے، عقیدے بھی خراب تھے، اور جن جن نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے بھیجا تو انہوں نے گستاخیاں کی، شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ایسی تمام قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آج اگر ہم بھی اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں نہ رنگیں اور اسلام سے دوری اختیار کریں تو پھر آج بھی عذاب نازل ہوگا، اور ہو رہا ہے، مگر وہ انداز بدل گیا عذاب کا۔ آج پتھر نازل نہیں ہوں گے، طوفان کے ذریعے پوری قوم کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، زلزلوں کے ذریعے پوری امت محمدیہ کو نیست و نابود نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے محبوب آپ موجود ہیں، تو اللہ کی شان یہ نہیں کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی پوری امت کو ہلاک کر دیا جائے، مگر دوسری شکل میں عذاب آ رہا ہے۔ اگر کسی کی آنکھیں بے غیرت ہو جائیں سمجھ جائے کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، کسی کے اندر سے اسلامی غیرت و حمیت ختم ہو جائے سمجھ جائے کہ اللہ کا عذاب آیا ہے، رزق کی برکتیں ختم ہو جائیں سمجھ جائے اللہ کا عذاب آیا ہے، قوم کوئی پریشان حالی کو دیکھ کر دل نہ کڑھے
تو سمجھ جائے کہ اللہ کا عذاب آیا ہے. نماز پڑھنے کی کیفیت نہ پیدا ہو, سمجھ جائے کہ اللہ کا عذاب آیا ہے. حضور سے عشق و محبت کے جلوے نہ ہو, سمجھ جائے کہ اللہ کا عذاب آیا ہے. حضور کی گستاخی سننے کے بعد بھی گستاخوں کے خلاف کارروائی کرنے کے جذبات نہ ہو تو سمجھ جائے کہ اللہ کا عذاب آیا ہے. فراز و واجبات سے کوتاہی برتی جائے, سمجھ جائے کہ اللہ کا عذاب آیا ہے. اور یہ عذاب اللہ اپنے بندوں کو اس عذاب کے ذریعے سے اپنی رحمت سے دور فرما دے گا. اور جو شخص رحمت الہی سے دور ہوگا وہ یہاں بھی ہلاک و برباد ہوگا اور آخرت کے میدان میں بھی ہلاک و برباد ہوگا. یہاں بھی ذلیل ہوگا اور وہاں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنے گی. تو آج عذاب آ رہا ہے, دوسری شکلوں میں آ رہا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو دارین کے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے, اپنی جلال, اپنی پکڑ, اپنی قہر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.